اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتح قریب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ بے شک اللہ باری تعالیٰ کا یہ ایک وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دیتا ہے، حق کو برتری دیتا ہے اور حق ہمیشہ فوقیت میں رہتا ہے، اور جو شر ہے اور جو دوسری چیز ہے وہ ہمیشہ پست ہو جاتی ہے اور زیر ہونا اس کا مقدر ہے۔ پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن کے اندر جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ بات ہوئی ہے کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ پاکستان کی جو عوام ہے اس کی خواہشوں کے قریب قریب آئے ہیں۔ گو کہ 100% ویسے نہیں آئے، گو کہ ریزلٹس کے اندر بہت ہی زیادہ رد و بدل کیا جاتا رہا ہے، انٹرنیٹ بند کیا گیا اور بہت ہی زیادہ تبدیلیاں کی جاتی رہیں، زور زبردستی ہوئی ہے اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ تقریباً 100 کے قریب جو سیٹس ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو ملی ہیں۔ یہ ایک بہت خوشائند بات ہے اور لوگوں نے اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی عوام پاکستان جو ہے وہ غیور ہیں، وہ زندہ ہے، وہ صحیح بات کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے، جو لائلٹی ہے، وہ اس کو نبھانے کا وہ فن جانتے ہیں۔ اور یہی کام عوام پاکستان نے، بر صغیر کے لوگوں نے پاکستان بننے کے ٹائم کیا تھا، اور اس ٹائم یہ جو ابھی مینڈیٹ دیا گیا ہے اس مینڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ کچھ حلقوں کے اندر بہت ہی زیادہ زور زبردستی اور بدماشی کی جا رہی ہے، وہ سیالکوٹ کے حلقے ہیں، لاہور کے حلقے ہیں، اسلام آباد کے اندر تو بلیٹنٹ قسم کی ایک سمجھ لے ایک ایگریشن ہو رہی ہے اسٹیٹ کی طرف سے۔ اس چیز کو بند ہونا چاہیے اور ابھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ عوام کی دل کی آواز کیا ہے، عوام کس کو چاہتے ہیں، عوام کس پارٹی کو چاہتے ہیں، عوام جو ہے کس لیڈرشپ کو لے کے آنا آگے چاہ رہے ہیں۔ اور یہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ ریویو کریں اپنی سیاسی جو ان کی بصیرت ہے اس کے اوپر، اپنے بیانیے کے اوپر، اور یہ جو بار بار کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے ہیں، کبھی ان کے پاؤں میں پڑتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو ہے بالکل سادہ اکثریت بھی نہیں حاصل کر سکے، کیونکہ ان کا آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ 2/3 اکثریت ملتی، وہ نہ ملی، سادہ اکثریت نہیں ملی۔ ابھی پھر دوبارہ ان کو بلیک میل ہونا پڑے گا زرداری صاحب کے پاس جا کے۔ تو ایک تو یہ بات کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں پاکستان کے عوام کو، وہ میں پی ٹی آئی سے بالا تر ہو کے بات آپ کو یہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر اس طرح جس طرح لوگ باہر نکلے ہیں اس طرح نہ نکلتے تو غصہ اندر دبا رہتا۔ اگر لوگوں کو الیکشن کے ذریعے یہ غصہ وامٹ آؤٹ کرنے کی یہ اجازت نہ دی جاتی تو پھر جو تھا اندر جو وہ ایگریشن جمع ہونا تھا اس کے اور نقصانات ہونے تھے۔ ہر تو ادھر بندہ ویپن نہیں اٹھا سکتا غصہ نکالنے کے لیے، ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر کوئی طبقہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے اس الیکشن کے ذریعے اپنی جو ہے وہ رائے اس کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اور ایک بہت خوشائند بات ہوئی ہے۔ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ جو زور زبردستی ہو گئی، آگے جو ہے اس کو اس طرح کا نظام لے کے آئیں کہ جو بانی تحریک انصاف ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ڈائلاگ کر کے اپیسمنٹ کی جائے اور ان کو اس طرح کی ایک سچویشن پیدا کر کے باہر لے کے آیا جائے کہ وہ پاکستان کے عوام کی آ کے قیادت کریں۔ اگر ابھی بھی زبردستی کی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی، ابھی کوئی اور شکوک و شبہات دور ہونے ہیں، اور ان شکوک و شبہات کے دور ہونے میں نقصان ہو جائے گا۔ اور اب بھی یہ جو سیٹ اپ بنے گا زرداری صاحب کی سربراہی کے اندر، وزیر اعظم کوئی ہو جائے، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو یا بلاول بھٹو زرداری ہو، یہ سیٹ اپ ایسے نہیں چلے گا۔ اس لیے نہیں چلے گا کہ جب تک تحریک انصاف کے جو حمایت یافتگان انڈیپینڈنٹس ہیں ان کی سیٹوں پہ جدھر زور زبردستی ہوئی ہے، ریحانہ امتیاز کے ساتھ شعیب شاہین، اسلام آباد کی سیٹیں ہیں، لاہور کی اور سیٹیں ہیں کتنی زیادہ، ڈاکٹر یاسمین راشد والی سیٹ، کتنی سیٹس ہیں۔
جب تک ان کے اوپر انصاف نہیں ہوگا اور عدلیہ عظمیٰ اور عدلیہ عالیہ جو ہے انصاف نہیں کرائے گی، الیکشن کمیشن کو باؤنڈ نہیں کرے گی، تو تب تک یہ حکومت بھی نہیں چل سکے گی، 2-4-6 مہینے سال سے اوپر نہیں یہ چل سکے گی۔ اس لیے اب بھی یہ جو ہے ریویو کرنے کا ٹائم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے ریویو کر لیں۔ ابھی بھی ریویو نہیں کریں گے تو پھر وہ اگلی دفعہ جب بھی الیکشن ہوگا 2/3 اکثریت سے وہ آ جائے گا، اور اگر وہ 2/3 اکثریت سے آیا، ابھی یہ جو کے پی کے لوگوں نے بہت ہی زیادہ ایک ویجیلنٹ ہو کے الیکشن ایک تو کنڈکٹ کرایا ہے، اس کے اوپر پہرے داری دی ہے، اس کے اوپر کوئی چوری اور ڈاکہ زنی نہیں کرنے دی، یہ کام پھر پنجاب کے اندر ہوگا، یہ کام کراچی کے اندر ہوگا، تو پھر 2/3 ہو جائے گی، پھر وہ جب آئے گا تو پھر غصہ ہوگا، غصے سے پھر ادارہ جاتی تناؤ عروج پہ ہوگا، پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب بھی اگر اٹ از نیور ٹو لیٹ، اب بھی اگر جو ہے وہ کوئی ایک سبیل کر لی جائے اور ایک اس طرح کا انتظام کیا جائے کہ وہ جو شخص سلاخوں کے پیچھے بند ہے، جس کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات کی بھرمار ہے اور جس کے اوپر اتنی سزائیں آپ دے رہے ہیں، اس سے کسی طریقے سے ڈائیلاگ کر کے اس کو باہر لے کے آئیں، کیونکہ وہ عوام کے دلوں کی آواز ہے۔ جس نے جو جرم کیا ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس کو آپ سارے جرموں سے بری الذمہ کر دیں، لیکن جو جرم کسی نے کیا نہیں ہے اس کی آپ اس کو سزا دیں گے تو عوام اس کو نہیں مانیں گے۔ اس لیے یہ جو الیکشن ہے اس کے اندر عوام نے بالکل اپنے ووٹ سے جو ہے وہ بات واضح کر دی کہ ہمارے دلوں کی آواز وہ شخص ہے جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ تو اسی طرح یہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اور سچویشن یہ جو ابھی کمپلیکس سچویشن ہے یہ اس کو مزید کمپلیکس کرتے جا رہے ہیں، مزید۔ ابھی تو بلیٹنٹ اور بالکل ننگی قسم کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ڈاکہ زنی ہے، یہ ایک جارحیت ہے اسٹیٹ کی طرف سے کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے مسٹر اے کو ووٹ دیا ہے، مسٹر اے کا ووٹ کاٹ کے اب بی کو آگے لے کے آ رہے ہیں، تو اس ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ ہو از ڈوئنگ آل دیٹ؟ ایوری بڈی نوز ایکسیپٹ دیم۔ تو یہ آنکھیں کھولنی چاہیے اور حقیقت کا ادراک کر کے پاکستان کو ایک صحیح سمت لے کے جانا چاہیے۔ بہت بڑے سیکیورٹی کے، اکانومی کے، سب سے بڑے اکانومی کے چیلنجز ہیں، وہ کوئی ایک لیڈر آ کے اس کو حل کرے گا؟ یہ زور زبردستی سے مزید کام خراب ہوگا۔ یہ جتنے مہینے آپ چلاتے جائیں، جتنے سال چلاتے جائیں، تو المختصر آخر پہ میں پھر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، قوم زندہ ہے، غیور ہے، باوفا ہے، انہوں نے ایک ثابت کر دیا ہے کہ وہ بالکل حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔